بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو کتاب الکافی میں کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ہم نے نئے باب کا آج آغاز انشاءاللہ تعالی اگرچہ گزشتہ درس کے اختتام پہ آغاز کر دیا تھا، لیکن اس کے مقدمات اور اس کا صحیح طریقے سے جو آغاز کے کلمات اور الفاظ ہیں اس کا مطالعہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ الکافی میں باب الوسوسہ و حدیث النفس ہے کہ وسوسے کو حدیث نفس سے بھی احادیث مبارکہ میں تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث نفس سے مراد ہے کہ حدیث کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو۔ نئے اور جدید شے کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے چونکہ کلمات تازہ اور نئی زبان سے ادا ہوتے رہتے ہیں، اس مناسبت سے زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کو حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے شیعہ سنی دونوں مکاتب فکر میں علم قواعد و حدیث اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہا گیا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام یا ان کی گفتگو، قواعد حدیث یعنی ان کی گفتگو سے مربوط قواعد۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کلمہ حدیث ہمارے لیے، چونکہ ہم بہت زیادہ بھی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کلمات کی، لیکن جو سرسری معنی ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک نئی جدید شے کو حدث رونما ہونا، واقع ہونے کو کہتے ہیں۔ منہ سے، زبان سے چونکہ کلمات مسلسل ادا ہوتے رہتے ہیں، نئے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، اس مناسبت سے اس کو حدیث ان باتوں کو کہہ دیا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں بات بیان کی جائے تو کہا جائے گا حدیث یعنی گفتگو، حدیث یعنی بات چیت، تحدیث یعنی ایک کا دوسرے سے بات چیت کرنا، محادثہ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے باہمی طور پہ گفتگو کرنا محادثہ کہلاتا ہے۔ یہ حدیث النفس میں کلمہ حدیث اضافت کے ساتھ آیا ہے، نفس کے ساتھ یہ نسبت اور اضافت پیدا کر رہا ہے، یعنی نفس کی باتیں۔ نفس کی باتیں زبان سے ادا شدہ الفاظ کے ذریعے نہیں ہوتی، لہذا وسوسہ یا جس کے مقابلے میں الہام ہوتا ہے، ہر دو صورتوں میں وہ ان ظاہری الفاظ کی صورت میں باتیں نہیں ہیں، وہ مفہومی باتیں ہیں، نفس کی آپس میں معانی کی صورت میں باتیں ہیں۔ اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے لفظ اور معنی میں شدید اور باہمی تعلق کی وجہ سے الفاظ ہمارے ذہن میں ابھر رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان معنی کا آپس میں تبادلہ نفس کے اندر کر رہا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک دفعہ انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے اور ایک دفعہ انسان نفس سے گفتگو کرتا ہے، یعنی نفس کے اندر زبان کے ذریعے سے گفتگو اور بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ نفس کے اندر مختلف طرح کے تصورات اور معانی اور مفاہیم ابھر رہے ہیں جو ایک دوسرے سے نفس ہمارا تعلق دے رہا ہے۔ اس کو ہم تخیلات بھی بعض اوقات کہتے ہیں، وہمیات بھی کہتے ہیں، وسوسے بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ اسی کو الہام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، خواطر بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی ایک حقیقت ہے جس کے کئی مختلف جہات کی وجہ سے مختلف نام ہیں۔ جہت ایک نہیں ہے، حقیقت پیچھے ایک ہی ہے، یعنی نفس کے اندر ابھرے ہوئے معانی اور مفاہیم اور ان کا آپس میں تعلق کا جڑنا اور یہ گفتگو کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان اگر اپنا ایک برنامہ خاموشی کے ساتھ بناتا ہے تو وہ اپنے نفس کے اندر باتیں کرتا ہے کہ میں صبح سویرے اٹھوں گا، یہ کروں گا، صبح اٹھنے کے بعد فلاں جگہ جاؤں گا، فلاں جگہ سے مثلا فلاں بندے سے ملوں گا، اور ایک اپنا پورا برنامہ بناتا ہے۔ یہ جو اپنے وجود کے اندر وہ گفتگو کر رہا ہے، یہ گفتگو حدیث نفس کہلاتی ہے۔ یا مثال کے طور پہ انسان کے ساتھ کسی جگہ پر زیادتی ہو جاتی ہے، اب اس کا نفس وہاں پہ بات چیت کرے گا، یہ پہلے بھی اس طرح میرے ساتھ ہوا، اور اپنے نفس اس کا مظلوم بنا کے مثلا پیش کرے گا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ سارے اسی طرح سے کرتے ہیں، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے، کوئی تمہارا مثلا ہمدرد نہیں ہے،
دنیا اسی طریقے سے ظلم و جفا دکھانے والی، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ حدیث نفس کہلاتی ہیں۔ حتیٰ انسان مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے، چلنے پھرنے یا کھانے پینے کے پروگرام بناتا ہے، کسی سے ملنے جلنے کا پروگرام، یہ ہر وہ چیز جو انسانی نفس کے اوپر اس طور پر معنی اور مفہومی طور پر ابھر رہی ہے اور انسانی نفس اس سے مشغول ہو جاتا ہے، یہ ضروری اس میں امر ہے، انسانی نفس کا ان کے ساتھ مشغول ہونا، چونکہ گفتگو میں ہمیشہ مشغولیت ہوتی ہے، اور گفتگو دو افراد کے درمیان ہوتی ہے، دو ذوات کے درمیان ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو مخاطب ہوگا جیسے گفتگو کریں، ہم کسی کو سنانا چاہتے ہیں، کوئی سامع ہوگا جو ہماری بات سنے۔ حدیث نفس میں کون سامع ہے، حدیث نفس میں کون ہماری بات سن رہا ہے؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہی ہے۔ نفس اپنے ساتھ، یعنی نفس اپنی ہی دنیا کے اندر محو گفتگو ہے، اپنی ہی دنیا کے اندر نفس جو ہے وہ محو ملاقات و محو بات چیت ہے۔ یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں انسان کا اپنے آپ کے ساتھ مشغول ہو جانا، انسان کا اپنے آپ کے ساتھ مشغول ہونا، اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ ہم اردو میں عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ خیالی دنیا میں رہنے والا، خیالات کی دنیا میں رہنا۔ اب یہاں پر چند تعبیریں اور ہیں، انشاءاللہ آج ہم آغاز میں ہی استفادہ کریں گے۔ جامع سعادات ملا محمد مہدی ناراکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان کے فرزند تھے احمد ناراکی، لیکن ملا محمد مہدی ناراکی والد ہیں احمد ناراکی کے۔ احمد ناراکی معروف شخصیت ہے، معراج السعادہ انہوں نے کتاب لکھی جو کہ خلاصہ ہے جامع سعادات کا۔ جامع سعادات ان کے والد گرامی کی کتاب ہے، اور جب سے لکھی گئی علماء میں معروف ہے کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جامع طور پہ سب سے بڑی کتاب اخلاق کے علم اخلاق میں یہی کتاب شمار ہوتی ہے۔ اور بھی کئی کتابیں جیسے شیخ خواجہ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق ناصری ہے، یا دیگر بزرگان کی بہرحال کتابیں ہیں۔ یہاں پہ ہم اس سے کچھ مطالب لیں گے، لیکن اس جگہ پہ ہم پہلے حدیث کا اس کتاب باب کا عنوان جو ہے وہ حل کر لیں، وسوسہ اور حدیث نفس۔ حدیث نفس یعنی ہر انسان اپنے نفس کے اندر نفس کی باتیں، نفس کے اندر نفس کے خیالات، نفس کے اندر نفس جو ہے مختلف طرح سے جو مشغول مختلف امور میں ہو جاتا ہے، یہ حدیث نفس سے تعبیر ہے۔ مثبت بھی ہو سکتی ہیں، منفی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، شہوانی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، غضبانی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مختلف طرح سے انسان اپنے نفس کی دنیا کے اندر چیزوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اور کلمہ خاطر کا لفظ وارد ہوا ہے، خاطر یا جس کی جمع ہے خواطر، اسی کو ہم حدیث نفس کو ہی خاطر بھی کہتے ہیں۔ خاطر، کلمہ خاطر اردو میں کہتے ہیں نا کہ فلاں خاطر میں نہیں لاتا، یعنی فلاں اپنے نفس کے اندر اسے کوئی قیمت اور اہمیت نہیں دیتا۔ یہ عربی کا اصل میں لفظ ہے۔ خطورہ کہتے ہیں یا خطر کہتے ہیں انسان کے وجود میں کسی خیال کا آنا، کسی اندیشے کا آنا، کسی فکر کا آنا، اس کو خاطر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاطر جس کی جمع خواطر آتی ہے، اس کے جو بعض تاج العروس یا دیگر کتب میں اہل لغت نے مطلب ذکر کیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خاطر یعنی حاجز، اور اس کی جمع آتی ہے خواطر۔ حاجز یا خاطر یعنی جو دل میں گزرتا ہے انسان کے، جو قلب میں انسان کے گزرتا ہے، یا انسانی نفس اور قلب کے اوپر جو چیز وارد ہوتی ہے۔ عرفانی طور پہ اسے واردات بھی کہتے ہیں۔ واردات یا شیطانی ہوتی ہیں یا واردات اور رحمانی ہوتی ہیں۔ واردات یعنی وارد ہونے والی چیزیں، آنے والی چیزیں۔ تو انسانی نفس کے اوپر ابھرنے والی، آنے والی چیزیں، اس کو خاطر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سرعت الخاطر یعنی تیزی سے سمجھنے والا، جسے کہتے ہیں کہ باہوش، تیز یا سرعت سے سمجھنے والا۔ سریع الخاطر بھی اسی طور پہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کلمہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اخذ علی خاطرہ، یعنی اس کے
دل کے اوپر ایک چیز کا گزرنا، اس کے اوپر ایک چیز کا گزرنا. اسی سے پھر کہتے ہیں کہ خطرہ یخطر الشیطان، کہ شیطان جو ہے اس کا کسی کی شخص کے اوپر، مثلا من الرجل وقلبہ، کسی شخص کے دل پر یا کسی شخص کے نفس کے اوپر چیزوں کو ابھارنا، جیسے آپ وسوسہ بھی کہتے ہیں. شیطان کا کسی شخص کے دل پر یا نفس پر چیزوں کو ابھارنا، اسے خاطر سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بس یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خاطر وہ انسانی وجود کے اوپر کسی اندیشے کا، کسی فکر کا، کسی بات چیت کا، کسی مفہوم کا ابھرنا خاطر کہلاتا ہے. یہ خاطر یا انسان کی پتوں کی باہر سے وارد ہوتا ہے، باہر سے وارد ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ان چیزوں میں فرق آ جاتا ہے کسی نہ کسی طور پہ، کہ اگر آپ ملاحظہ کریں کہ بعض اوقات ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تمنائیں، بعض اوقات خواہشات. خاطر عموماً اسے کہتے ہیں جو باہر سے نفس کے اندر ڈالا جاتا ہے، القاء کیا جاتا ہے، یا نزغن قرآن کریم کا لفظ ہے کہ اندر اس کے وجود میں گھسایا جاتا ہے، اسے خاطر سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اندر آمادگی پہلے ہوتی ہے، اندر تخیلات ہیں، اندر وہمیات ہیں، لیکن باہر سے جب اس کو وہ ڈالا جاتا ہے تو اندر نفس اس کو قابو کرتا ہے، نفس اس کو پکڑتا ہے، نفس اس کو اپنے احاطے میں لے آتا ہے. یہاں پہ اب ہم ملا احمد ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے کچھ استفادہ کرتے ہیں، کہ ذکر کرتے ہیں کہ اعلم ان الخاطر ما يعرض في القلب من الافکار، فکر اور افکار میں سے جو کچھ انسانی قلب کے اوپر عارض ہوتا ہے اس کو خاطر کہا جاتا ہے. اگر یہ عارض ہونے والا، وارد ہونے، عارض ہونا وہی وارد ہونا ہے، داخل ہونا، صحیح ہے، طاری ہونا بھی کہتے ہیں. انسانی نفس کے اوپر جو طاری ہوتا ہے، اگر وہ افکار مذمومہ ہو فَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا، کہ وہ کیا ہو، افکار قابل مذمت ہو، داعیا الی الشر، جو شر کی طرف اسے ابھار رہے ہیں، صحیح، شر کی طرف اس کو برانگیختہ کر رہے ہیں، سمیہ وسوسۃ، اسے وسوسہ کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مَحْمُودًا، اگر وہ فکر، افکار یا اندیشہ یا انسان کے نفس کے اوپر آنے والی واردات وہ محمود ہوں، داعیا الی الخیر، اور خیر کی طرف اسے ابھارے، سمیہ الہاما، اسے کیا کہتے ہیں، الہام. ادھر وسوسہ اور الہام کی ہمیں تعریف کو خصوصی علم اخلاق کی روشنی میں مد نظر رکھنا چاہیے. انسان یہ نہ سمجھے کہ جو اس کے نفس کے اندر خیال پیدا ہوا ہے خیر کا، یا اس کی رغبت خیر کی طرف ابھری ہے، وہ اس کی اپنی ذات کا کمال ہے. اس کے نفس نے در حقیقت ملائکہ سے تعلق پیدا کیا ہے. اس کی تشریح اور توضیح اور وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان مثل القلب نسبت الی ما یرد علیہ من الخواطر، کہ دل کے اوپر جو خواطر میں سے آتا ہے، خواطر مختلف خواطر انسان کے اوپر جو آتے ہیں، اس میں سے جو بھی انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ مثل ہدف تتوارد علیہ السہام من الجوانب، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیر اندازی جب کی جاتی ہے تو جس تختے کے اوپر تیر یا ہدف کے اوپر تیر لگتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر مختلف جوانب سے اس کی طرف تیر آ رہے ہوتے ہیں. یہ جو تیروں کا ہدف بنتا ہے، کئی افراد تیر چلا رہے ہیں، لیکن یہ تنہا کیا ہے، وہ تیر سہنے والا ہے جس کی طرف تیر آ رہے ہیں اور اسے لگ رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان کا قلب یا انسان کا نفس ایک ذات ہے. اس ذات کے اوپر بے شمار واردات آتے ہیں، بے شمار چیزیں وارد کی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں. یہ جو واردات ہیں انسان کے وجود کے اوپر، ان واردات کو خواطر سے کہتے ہیں. اگر یہ شیاطین کی طرف سے آئے تو وارد ہونے والے ان خیالات کو کیا کہتے ہیں، وسوسہ. یعنی یہ جو ہدف کے اوپر تیر لگ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں وسوسہ. اور اگر وہ خیر کی طرف سے آئے تو یہ کیا کہلاتے ہیں، الہام کہلاتے ہیں. یا اس کی انہوں نے ایک اور مثال دی ہے
یہ مثال بھی خوبصورت مثال ہے سمجھنے کے لیے، چونکہ اپنے نفس کو ہم جتنا گہرے طور پہ سمجھیں گے اتنے بہتر طور پہ اپنے نفس کے لیے انسان خیر کا قدم اٹھا سکتا ہے، برنامہ ریزی کر سکتا ہے، اس کی صحت کے لیے اقدامات کر سکتا ہے، امراض سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے نفس کو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت یہ خواطر ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ہر وقت حملہ آور ہے۔ اگر شیاطین کی طرف سے ہیں تو یہ حملہ آور، ملائکہ کی طرف سے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ خداوند متعال ملائکہ کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ نعمات جاری کرتا ہے۔ یہ اس کی مثال حوض کسی ہے، تنصب الیہ میاہ مختلفۃ من الجداول۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حوض ہے اور کئی پائپ لائنز ہیں۔ آج کی زبان میں جداول ویسے نالی کو کہتے ہیں آسان لفظوں میں، ایک حوض ہے، اس کو کئی جگہوں سے پائپ لائن لگی ہوئی ہے، ادھر سے بھی ایک پائپ جو ہے وہ پانی اس کے اندر ڈال رہا ہے، ادھر سے بھی ایک پائپ آ رہا ہے پانی ڈال رہا ہے، ادھر سے بھی پانی ڈال رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو پانی حوض میں ڈال رہے ہیں، حوض کی مثال کیا ہے؟ انسانی نفس کی، انسانی قلب کی، اور یہ جو مختلف جگہوں سے اس کے اندر پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کی مثال ہے خواطر کی، جو شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور الہامی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اور چند مثالیں بھی دی ہیں کہ ایک جگہ ہے جس جگہ پر مختلف دروازوں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ انسان کے نفس کسی اور مختلف افراد داخل ہونے والے خواطر کہلاتے ہیں۔ یا یہ مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک شیشہ ہے جس میں مختلف ٹکراؤ والی تصویریں، متباین تصویریں وہ منعکس ہوتی ہیں، باہر سے ہزاروں تصویریں اس شیشے کے اندر وارد ہو رہی ہیں، اور شیشے کی حقیقت ہے کہ انسانی نفس بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے جو کہ لطف ہمارے اوپر فرمایا ہے، انسان کے اوپر ہر وقت مختلف طرح سے انسان کے اوپر ان چیزوں کا ایک انبار اور ایک ورود جاری رہتا ہے، اور ملائکہ کی طرف سے ہو تو پھر الہامی صورت سے انسان استفادہ کرتا، شیاطین کی طرف سے ہو تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر انسان نے نہ روکا تو یہ انسان کے وجود کے اندر وہ سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں کہ جو انسان کو ڈستے ہیں۔ یعنی ایک گھر ہے، اس گھر میں مسلسل کیڑے مکوڑے اور گند بلا پھینکا جا رہا ہے، وہ گھر انسانی نفس ہے۔ شیاطین اس کے اندر شیطنت کو، غلاظت کو، نجاست کو وہ پھینکی جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کا وظیفہ ہے کہ ان خواطر کو کنٹرول کرے۔ خواطر کو اگر کوئی کنٹرول نہیں کرتا وہ منازل کوئی طے نہیں کر پا سکتا۔ اس لیے عرفان میں استاد کا تصور بڑے محکم طور پہ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ تمام ہی علماء میں علوم میں محکم طور پر موجود ہے کہ ایک انسان الف بے بھی استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ لہذا یہاں پہ طبق قاعدہ اگر بات کی جائے، چونکہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ استاد کا ہونا لازم ہے، بدون استاد انسان نہیں سیکھتا۔ بدون استاد اگر سیکھنے کی کوشش کرے، 2 لفظ صحیح لکھے گا، 10 لفظ غلط انجام دے گا۔ اسی طریقے سے معنوی سفر اگر بدون استاد انسان انجام دیتا ہے تو وہ کسی جگہ پر نہیں پہنچتا، وہ پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھتا ہے اور بار بار پھسلتا ہے، بار بار قدم رکھتا ہے، بار بار پھسلتا ہے۔ استاد آ کے اسے بتاتا ہے کہ تم ایک ہاتھ ڈنڈے پہ رکھو، ٹانگ کو اس طریقے سے رکھو، جوتا یہ والا پہنو، اور اب اس کے اوپر قدم رکھو، اور قدم رکھتے ہوئے اپنے مثلا پاؤں کے میں استقامت پیدا کرو، ہاتھوں کو مضبوط طریقے سے ڈنڈے یا رسی سے تھامو، اور تیز رکھ کے دوسرا قدم اوپر رکھو۔ استاد ہے کہ جو سارے طور طریقے سکھاتا ہے۔ ایسا استاد کے بغیر نہ سفر اخلاقی ہوتا ہے، نہ سفر عرفانی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے استاد کے بغیر نہ فقہ سمجھ آتی ہے، نہ نحو سمجھ آتی ہے، نہ منطق سمجھ آتی ہے، نہ کوئی اور علم انسان کو سمجھ آتا ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی اسی طرح سے ہے۔ حتیٰ کہ یونیورسٹیز میں ایکسپیریمنٹ وغیرہ جو کراتے ہیں وہاں پہ وہ بہت شدت سے تاکید کرتے ہیں، چونکہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، کہ استاد سے ہٹ کر ایک ذرہ انجام نہیں دینا، وإلا نقصان جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر آ جائے گا۔ تو استاد کی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ استاد وہ ہے کہ جو انسان کی روح میں شاہکار کو پیدا کرتا ہے، اس کی صلاحیت کو نمایاں کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ استاد رہنما ہی ہے، پکڑ کے نہیں آگے لے کے جاتا۔ پکڑ کے اوپر لے کے جانے والی ہستی وہ استاد بشریت یعنی انبیاء علیہ السلام ہے، وہ بھی استاد ہیں۔ لہذا ایک استاد آغاز کا ہے اور ایک استاد ہے جو
کمال کی طرف لے کے جائے گا، پائے تکمیل تک انسان کو پہنچائے گا۔ یہاں پہ وہ شدت سے نصیحت کرتے ہیں علماء کہ خواطر کو کنٹرول کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، استاد انسان کی رہنمائی اس حوالے سے کرے گا۔ بلکہ بعض کتابیں اس طریقے سے بھی لکھی گئی ہیں کہ انسان کے لیے خلوت اور عزلت وہ شرط ہے۔ اگر انسان اپنے احباب، اپنے بیوی بچوں سے کسی طور پہ خلوت اور تنہائی میں نہیں جاتا اور فقط اس تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف توجہ کرے، اپنے نفس کی طرف توجہ کرے، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرے، معافی مانگے، محاسبہ کرے، یعنی ایک سفر معنوی کرے اپنے وجود میں۔ اگر سفر معنوی کرنے کے لیے تنہائی کو نہیں تنہائی میں جاتا، جسے عزلت یا خلوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تفصیلی اس کے احکام ہیں، ہم احادیث کے دائرے میں پڑھیں گے، چونکہ عرفان اور اخلاق وہ اپنے طور پہ وسعت رکھتا ہے۔ ہم جو ہدف بنائے ہوئے ہیں، ہم فقط اس حصے کو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے دائرے میں آ جائے، اس لیے ہم بہت زیادہ بھی ہم اصطلاحات کے وارد نہیں ہوتے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالے۔ ہم اس کو ایک نام ابھی فی الحال نام دے دیتے خلوت۔ اگر کوئی اپنے لیے تنہائی کو نہیں ایجاد کرتا تو معنوی سفر نہیں طے کر سکتا۔ معنوی سفر طے کرنے کے لیے کاملاً اپنے آپ کو پورے دنیا وما فیہا سے جدا کر کے ایک جگہ پر قرار دے اور اس جگہ پر پوری اللہ کی طرف توجہ کرے، اپنے اعمال کی طرف توجہ کرے، معنوی سفر کرنے کی طرف آئے۔ چونکہ جتنی بھی خداوند متعال کے ساتھ مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اعمال ہیں، ان میں خلوت سب سے زیادہ تاثیر گزار ہے۔ اجتماعیات کا اپنا فلسفہ ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، چونکہ جو عرفان اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے اس میں خلوت جلوت کے ساتھ تعارض نہیں رکھتی۔ جلوت یعنی ظاہر ہونا، جلوت کے ساتھ خلوت کا تعارض اور تباین نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی زندگی کو کمال اور جامع طور پہ دین بیان کرتا ہے، یعنی اس نے اپنے وظائف انجام دیے جو جلوت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان امور کو بھی انجام دے جو خلوت کا تقاضا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ترک کرے، اپنے بہن بھائیوں کو ترک کرے، اپنے آل اولاد، مال، اسباب، سب چیزوں کو ترک کرے۔ اب اس خلوت کے لیے وہ کتنا وقت نکالتا ہے یہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کی برنامہ ریزی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ کتنا وقت اس کے لیے نکالتا ہے۔ ممکن ہے کہ آدھا گھنٹہ، ممکن ہے 1 گھنٹہ، ممکن ہے 4 گھنٹے۔ بعض باہمت ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا بھی برنامہ بنا سکتے ہیں کہ 40 دن خلوت میں اور بالفرض 6 مہینے جلوت میں، پھر دوبارہ سے انہوں نے خلوت اور عزلت کو اختیار کیا، پھر دوبارہ البتہ حقوق کا اہتمام کر کے۔ مثلا انسان کی زندگی میں حج کے اعمال کو انجام دے تو 40 دن آج کے دور میں بھی لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عمرہ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے جاتا ہے تو تب بھی اس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بات آ رہی ہے کہ اس جگہ پر کہ خلوت اور عزلت کے دائرے میں انسان اپنے برنامہ ریزی کرے، جلوت سے وہ ٹکرائے نہ، چونکہ جلوت سے ٹکرانا انسان کو بہت تیزی سے تنزلی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان، چونکہ اجتماعی انسان کے لیے حقوق ہیں، بعض بڑے پارسا افراد اس پہلو سے زمین بوس ہو کے زمین پر گرے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ فقط خلوت ہی خلوت، کیونکہ البتہ رہبانیت کاملاً منقطع بھی نہیں کی۔ یہ بھی ایک اور توہم ہے کہ اصلاً رہبانیت کا کوئی عنصر ہی نہ ہو۔ ہاں، رہبانیت وہ انسان کی اجتماعیت سے کیا ہو، سازگار ہونی چاہیے، دین یہ کہتا ہے، چونکہ ہمارے پاس باقاعدہ احادیث ہیں، باقاعدہ واقعات ہیں۔ غار حرا کا واقعہ معروف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے یہاں عرفا کی طرف اگر ہم آئیں، وہ تو بلا شک و شبہ ہمارے پاس اس حوالے سے واضح طور پہ ان کی سیرت موجود ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں بیان کیا جائے گا کہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اچانک چند دنوں کے لیے غائب ہو جاتے تھے، ڈھونڈتے رہتے تھے افراد کہاں چلے گئے، وہ پھر حاضر ہو جاتے تھے۔
اسی طرح علامہ تقی مجلسی جو والد گرامی ہیں امام باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اپنی ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی۔ چونکہ خانقاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ مانوی دسترخوان بچھا ہوا اور انسان وہاں سے تناول کر رہا ہے، تنہائی کے بغیر نہیں۔ عموماً بعض پہاڑوں میں جا کے، بیابانوں میں جا کے ان جگہوں کو آباد کیا کرتے تھے کہ خلق خدا سے کاملاً تعلق ٹوٹے اور کاملاً اللہ کی طرف توجہ جائے۔ لہذا انسان اپنی زندگی، حتیٰ کہ روایات میں یہ اسی طرح کی شواہد ہمارے پاس کئی ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب گئے، 40 دن کے لیے گئے، خلوت ان کے لیے ضروری تھی، وإلا انہیں وہاں پہ یہ کتاب عطا نہ ہوتی۔ غار حرا پہ پہلی وہی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ غار حرا، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ جائیں اور دیکھیں وہاں پہ کہ کس قدر مکہ کی وادی سے باہر، اور پہاڑ بھی اگرچہ غار ثور کی نسبت اونچا نہیں ہے لیکن چونکہ سیدھا ہے، چڑھنا مشکل ہے، اور پھر سامنے پتھر ہے، پتھر کے بھی پیچھے سے راستہ ہے، سامنے سے نہیں راستہ، کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے۔ یہاں پہ اب علماء کیا کہتے ہیں، چونکہ ابھی ہمارا موضوع ادھر خلوت نہیں ہے لیکن توجہ یہ دلانا مقصود ہے، اپنے آپ کو اول نصیحت ہے، خلوت کے وقت کو طولانی کریں ہم۔ مثلا روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس جگہ نماز مت پڑھو جہاں پر تمہارے بیوی بچے آل اولاد سو رہے ہیں، یا تم خود تمہارا بستر وغیرہ ہے، جہاں پر جگہ خلوت میں بناؤ۔ اسی طریقے سے ایک وقت رکھے کہ واقعاً اپنے تمام بیوی بچوں اور سب کو چھوڑ کے ایک طرف خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور اپنے آپ کو لے کے جائے، اپنے نفس کو اس دقت میں لے کے جائے، اپنے نفس کو اس گہرائی میں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے اور کوئی اس کے سامنے نہیں، چونکہ موت تو یہی ہے، موت کے دن یہی ہوگا کہ کوئی انسان کے حسات نہیں ہے دنیا ما و ما فیہا سے، اور اپنے رب کے سامنے انسان کھڑا ہے۔ تو یہ خلوت کی طرف ہے، لیکن علماء ادھر ایک درس دیتے ہیں جو خواطر سے مضبوط ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ علماء یہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہمیات کو قابو نہیں رکھ سکتا، یعنی خواطر کو قابو نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ خلوت میں نہ جائے، یا ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں وہ خلوت جو عرفا کہتے ہیں اس میں نہ جائے۔ وہ جو شریعت خلوت کہتی ہے کہ نماز تو تھوڑا فاصلے پہ اپنے پڑھو، مسجد میں جا کے پڑھو، تھوڑا تنہا کسی وقت اپنے تمام بیوی بچوں سے ہو جاؤ، اتنی مقدار تو لازم ہے ہمارے لیے، چونکہ وہ تو عبادات اور مختلف شرعی ریاضتوں کے لیے خلوت کے قائل ہیں، ہم ابھی اس دائرے میں نہیں گفتگو کرتے۔ لیکن یہاں پہ جو واہمیات کا تذکرہ وہ اس خلوت کا ہے، یا گھر میں بھی آپ ایک ایسی خلوت کو ایجاد کرتے ہیں کہ تاریکی سے خود ہی آپ کو وحشت آنے لگ جاتی ہے، نہیں ایسی خلوت خود آباد اور ایجاد نہ کریں۔ خلوت کا حکم کب ہے؟ جب وہمیات کنٹرول ہیں، وَإِلَّا اچانک ایک اونچی آواز آئے گی جس سے دل دھڑک اٹھے گا، وہ انسان کے وجود کے بعض کا جنون کی کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ وہ افراد جو نہیں متحمل ہوتے اس طرح کے مجانین، وہ مختلف جگہوں پہ پائے بھی جاتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اب انسان محاسبہ کرے کہ میں اس اپنے اندر قوت رکھتا ہوں یا نہیں، تو اس کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے۔ اگر ایک شخص وہ اچانک اونچی آواز سے اس کا دل نہیں دھڑکتا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ غافل بیٹھا ہوا ہے یا مدہوش ہے کسی سوچ کے اندر یا غرق ہے کسی فکر کے اندر، اچانک تیز دھماکہ ہوتا ہے، اور وہ تیز دھماکہ اگر اس کے اوپر خوف طاری کر دے، یا انسان جو ہے وہ تاریکی سے ڈرے اور گھبرائے، یا وحشت ناک اور ڈرانی شکل دیکھ کے اس کا دل دھڑکنے لگ جائے، دل دہل کے رہ جائے، یا اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ مختلف طرح سے اپنے وجود کے اندر خوف کی شدت کے آثار دیکھتا ہے، یا تنہائی میں شہوت کی حکومت اپنے اوپر دیکھتا ہے، ایسا شرر اپنے اندر دیکھتا ہے کہ جو پورے وجود کو اس کے مضطرب کر دیتا ہے، یا تنہائی کے اندر کچھ ایسا فکر اس کے اندر آتی ہے کہ غصہ غضب سے اس کا نفس اندر سے بھر جاتا ہے۔ اس طرح کے اگر امور کسی کے ساتھ انجام پاتے ہیں، یہ کبھی بھی خلوت کو اختیار نہ کریں، خلوت اس کے لیے خطرناک ہے۔ لہذا خلوت
اس ریاضت کے بعد ہے، خواطر کی ریاضت کے بعد. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خواطر کی ریاضت کے بغیر سارا سلوک کی منازل طے نہیں ہو سکتی. یا اسی طریقے سے ایک مثال اور دی کہ اگر اندھیری رات میں قبرستان کے اندر میت کے ساتھ سوتے ہوئے اور لیٹتے ہوئے اس کو خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے، وہ خلوت نہ اپنے اندر اختیار کرے، یعنی خلوت کی طرف نہ جائے. چونکہ عرفا راتیں گزارتے تھے قبرستان میں. سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ شخصیت گزری ہیں، عرفان عملی میں مہارت رکھتے تھے، عرفان نظری میں نہیں. علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کے باقور ان کے بھی شاگردان ہیں قم میں، سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے. ان سے سوال کیا، ویڈیو بھی کلپ میں بنا ہوا ہے. ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے بہترین موقع کون سا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وادی السلام، عراق میں وادی السلام میں وہ جو راتیں میں قبرستان میں تنہائی میں گزارتا تھا. میں نے عجائب دیکھے ہیں، عجائب. چونکہ عجائب نظر ہی تب آتے ہیں کہ جب مادی دنیا سے تعلق ہو، کیونکہ مادی حجاب ہے، مادہ بہت گہرا حجاب ہے، بہت گہرا حجاب. وہ نہیں آپ کو اگلی جہان میں دیکھنے دے گا. آپ دوربینوں سے اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دوربین وہی الہی ہے، وہی کی آنکھ سے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں گے، لیکن آپ اپنی آنکھ سے نظارہ نہیں کر رہے. اقرار کی حد تک بس کریں گے، ہاں مجھے بھی ستارہ نظر آ رہا ہے. اب وہ ستارہ ہے، کہکشاں ہے، یا پتہ نہیں کیا سورج ہے یا سیارہ ہے، نہیں اس کا مجھے علم ہو رہا. جیسا آپ نے اس جگہ پر ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ خواطر کو پہلے ہم اپنے نفس میں سمجھیں. ہر انسان اپنے نفس میں بہت غور کرے. جو کچھ نفس میں ابھرتا ہے واردات کی قبیل سے ہے. تذکر اندر سے باہر لے کے آتا ہے، باہر سے اندر نہیں ہے. تذکر کیا ہے، یاد کرو، یاد دہانی کرو. اس لیے یہ کلمات مختلف ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کا نفس ہی شیطان بنا ہوتا ہے، اس لیے وہ وسوسے پھینک رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. ہم پہلے یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا شیطان اسلام لے آیا. یہ عصمت کا معنی ہے کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے، وہ کوئی اب مشکل کھڑی نہیں کرتا. لیکن ہمارا شیطان وہ خلوت میں، جلوت میں ہر وقت ہمارے اندر چیزوں کو پھینک رہا ہے. لہذا ایک دفعہ بحث ہوتی ہے نفس کے اندر سے چیزوں کا ابھرنا، اور ایک دفعہ بحث ہوتی ہے باہر سے اندر وارد کرنا. حدیث نفس جب ہم کہتے ہیں تو یہ جامع ہے، ہر دو کو حدیث نفس کہا جائے گا. لیکن جب ہم وسوسہ کہتے ہیں تو یہ باہر سے ہے، اندر سے نہیں ہے. لیکن روایات کے بعض مضامین سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی نفس بھی وسوسہ ڈالتا ہے. اگر ہم اس تعبیر کو دیکھیں تو یہاں سے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ بحث جو ہے ہماری اس طرف چلی جائے گی کہ انسان کے نفس کے اندر وسوسے کی کس طرح سے کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خواطر جو ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ باہر سے وارد ہونے والے. علم اخلاق کی زبان میں اسے وسوسہ کہا جاتا ہے. خلوت انسان کے لیے لازم ہے، لیکن خلوت کے لیے ایسی خلوت اختیار نہ کرے کہ جو انسان کے اوپر ایک منفی اثر کو برپا کرے. ہم آگے ملاحظہ کرتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ خاطر امرا حادثا ثم لما كان الخاطر امرا حادثا. خاطر چونکہ ایک ایسا امر ہے کہ جو رونما ہوتا ہے، تازہ تازہ ایجاد ہوتا ہے. فلا بد له من سبب، تو اس خاطر کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. خاطر بدون سبب کبھی نہیں ہو سکتا. فإن كان سببه الشیطان شیطانا، اگر اس کا سبب شیطان ہو فهو الوسوسۃ، تو یہ شیطان وہ یہ خاطر وسوسہ کہلائے گا جو شیطان کی جانب سے ہے. شیطان اگر اچھائی کا حکم دے تب بھی اسے انجام نہیں دینا چاہیے. جیسے نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، تمہارا نفس اگر تمہیں اچھائی کی طرف ابھارے تب بھی تم اس کی طرف مت جاؤ، وہ اس کے ذریعے سے تم سے پھر برے کام بھی آرام سے کروا لے گا. بلکہ عقل، شریعت، وحی، رسول، امام، ہادی، رہنما، ان کی وجہ سے ایک نیک عمل کی طرف بڑھنا چاہیے. نفس کو کہیں کہ میں تیری وجہ سے یہ نیک عمل انجام نہیں کر رہا، تیری رغبت، تیری میلان، تیری وجہ سے یہ عمل انجام نہیں دے رہا. بلکہ کیوں انجام دے رہا ہوں؟ چونکہ خود ہی اچھا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب ہے. یہ محبوب
خدا ہے، اس وجہ سے اسے انجام دے رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ مَلَكًا، اگر وہ سبب جو انسان کے وجود میں ایجاد کر رہا ہے ایک تصور، ایک معنی، ایک وارد ہونے والی شے، فَهُوَ الْإِلْهَامُ، تو وہ الہام ہے۔ لہذا انسانی قلوب جو ہیں وہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ کس چیز کے لیے آمادہ رہتے ہیں؟ یا تو وہ وسوسے کو قبول کریں یا الہام کو قبول کریں۔ انسان کا دل ہر ٹائم جو ہے نا وہ جذب کر رہا ہے، وہ لے رہا ہے، وہ ہر وقت اس چیز کے لیے بےتابی کے ساتھ اس کو لینے کے لیے اپنے وجود کے اندر بے قرار یا مضطرب ہے۔ تو اس لیے پھر ذکر کرتے ہیں وَمَا يَسْتَعِدُّ بِهِ الْقُلُوبُ لِقَبُولِ الْوَسْوَسَةِ، اگر دل جو ہے وہ وسوسے کے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، يُسَمَّى إِغْوَاءً وَخَذْلَانًا، اسے کہتے ہیں اغوا اور خذلان۔ توفیقات کے مقابلے میں خذلان وارد ہوتا ہے کہ اس کو جو کام کرنا چاہتا ہے خذل، یعنی اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، اس سے یہ کام جنم ہی نہیں لیتا، یعنی یہ نفس اغوا ہو چکا ہے۔ وما يتهيأ به لقبول الالهام، اور الہام کے لیے جو قلوب کا آمادہ ہونا ہے یسمى لطفا وتوفیقا، یہ لطف اور توفیق کہلاتا ہے۔ یعنی نفس کو ہم نے آمادہ کیا کہ خیر کو اندر لے، خیر کی چیزیں وارد ہو انسان کے وجود میں، جیسے درس سنتے ہیں، آیات سنتے ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے لیے یہ دو باب بڑے قیمتی طور پہ سامنے آئے۔ اپنے وجود کو سماعتوں کے اعتبار سے ان دو امور کے لیے ہمیشہ اپنے نفس کو حاضر رکھیں۔ جہاں تذکر مل رہا ہے، تذکر ہمیشہ وہ معلومات ہوں گی جو پہلے آپ کے پاس ہیں، نہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو آپ کے لیے، لیکن وہ معلومات قبرستان نفس کے اندر گہرے طور پہ مدفون ہے۔ یہاں پہ مسیحا آتا ہے جو واعظ ہے، جو انذار کر رہا ہے، جو ہدایت دے رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ وہ مسیحا ہے جو نفس کے قبرستان سے اٹھا کے وہ صفحہ ذہن کے اوپر، صفحہ نفس کے اوپر، یا اس نفس کے زمین نفس کے اوپر وہ آشکار کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تذکر۔ اور ایک دفعہ باہر سے وارد ہو رہے ہیں، باہر سے وارد ہونے والی ہر ٹائم یہ واردات چل رہا ہے، سوتے ہوئے بھی چل رہا ہے، جاگتے ہوئے بھی چل رہا ہے، ہر ٹائم یہ واردات ہو رہی ہیں۔ اگر انسان کا نفس وہ آمادہ ہو کہ میں خیر کو سنوں، لہذا جہاں واعظ بیان کر رہا ہے، جہاں پہ خطیب کوئی نصیحت بیان کر رہا ہے، اپنے نفس کو فوراً آمادہ کریں کہ میرا نفس اسے لے لے۔ اسے کہیں گے توفیق، اسے کہیں گے لطفاً۔ اور اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حدیث بعض کتب میں وارد ہوئی ہے کہ فی القلب لمتان یا لمتان، لمت من الملک ایعاد بالخیر و تصدیق بالحق، کہ یہ فرشتے کی طرف سے انسان کے وجود میں چمک اٹھتی ہے، اور ایک چمک جو ہے وہ شیطان کی طرف سے اٹھتی ہے۔ جو فرشتے کی طرف سے چمک اٹھتی ہے وہ اس کو کس کی طرف لے کے آتا ہے؟ خیر کی طرف لے کے آتا ہے، اور حق کی تصدیق انسان کو کراتا ہے۔ لیکن جو شیطان کی طرف سے اٹھتی ہے انسان کے وجود کے اندر ایک چیز یا شر، وہ شر کی طرف انسان کو بلاتا ہے اور حق کی تکذیب کی طرف بلاتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمان منقول ہے، قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اب یہ جو انگلیاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دینا، یہ وہی بات ہے کہ جیسے ید اللہ ہے، اللہ کی حقیقت میں انسانی مادی جسم والی کوئی انگلیاں نہیں ہوتی، کنایہ ہے یہ اس بات سے کہ انسان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیر اقتدار دو قسم کے جو خلقت ہے، ایک خلقت ملکی ہے یا ملکوتی ہے، اور ایک خلقت شیطانی ہے یا خاکی ہے۔ تو ابھی اس کی موضوع پہ ہمارے پاس اس سے زیادہ جامع احادیث موجود ہے کتب اربعہ میں، انشاءاللہ اگلے درس میں اسے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ اقسام کتنی ہیں خواطر کی، اور ان میں سے الہام کو کچھ ہم مطالعہ کریں گے۔ بس خاطر ہم نے دیکھا کہ جو باہر سے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور
اشارہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ آغاز کی بات ہے۔ انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے فقط فطرت کے عنوان سے ایک مجموعہ معلومات رکھا ہے، اس کے علاوہ انسان کا نفس کاملاً خالی ہے، بالکل خالی ڈبے کی طرح ہے۔ جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکموں سے نکالا، جب تمہیں اخرجکم اللہ من بطون امہاتکم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے شکموں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے تم، یعنی بالکل خالی ایک سرزمین تھی۔ صرف اگر کچھ تھا تو اس سرزمین کے نیچے فطرت کا مجموعہ ایک موجود ہے، جس کی اساس کے اوپر اس نفس نے نشوونما پانی ہے۔ اب ادھر واردات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اندر انسان کبھی آنکھوں سے پکڑتا ہے، کانوں سے پکڑتا ہے، یہ سارے حواس انسان کے وجود کے اندر یہ کنال ہیں، یہ پائپ لائن ہے انسان کی۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں، علماء نے اسے جداول سے بھی تعبیر کی ہے۔ یہ سب کچھ کہاں پہ لا کے پھینکتے ہیں؟ انسانی نفس میں، انسانی قلب میں۔ لہذا یہ جداول ہیں جو انسانی نفس کے اوپر اندر وارد ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں انسان کے اندر۔ اچھا، اب جو آ رہے ہیں وہ کیا پکڑ کے لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ یہاں پہ شیطانی واردات انسان کے اندر ورود کرتی ہیں، اور ادھر سے ملائکہ کی واردات بھی ورود کرتی ہیں، اور وہ حوض کون سا ہے؟ انسانی نفس ہے۔ اچھا، نمبر 2 اس جگہ پر کہ آیا یہ پنجگانہ حواس کے علاوہ بھی ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہے، براہ راست جا کے پھونکتے ہیں انسانی نفس کے اندر۔ شیاطین وہ رسائی رکھتے ہیں انسانی نفس کے اندر، براہ راست پھونکنے کی اور القاء کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بازار میں جا رہے ہیں، رش میں جا رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، محسوس ہوگا کہ کسی نے کچھ کہا ہے، آس پاس دیکھیں گے کوئی بھی نہیں ہے، وہ کسی نے بھی نہیں کہا، انسان کے اندر اس نے القاء کیا ہے شیطان نے۔ قرآن کی واضح آیات بھی اس حوالے سے کہ وحی کا تعلق ہے شیاطین کے ساتھ، اس لیے اسی طریقے سے انسان کی شکل میں شیطان آ جاتا ہے، وہ اسے مشورے دیتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، بعض بھڑکانے کے لیے دیگر افراد آ جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل میں بعض دیگر افراد بھی اجنبی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بلند آواز میں ہنستے ہیں، انہیں کس نے ہنسایا؟ اس ہنسی کی وجہ سے پھر اگلا کام شیاطین ہمارے ساتھ کرتے ہیں، وہ جذبات میں اور غصہ غضب اس دائرے میں ہمیں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام ان واردات کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ آئے اب ہم ان اقسام کی طرف آتے ہیں، چونکہ آپ نے اس جگہ پہ حدیث نفس کا مطلب ہی پڑھا کہ جامع طور پر ہے، البتہ یہاں پہ جب ہم خاطر کہہ رہے ہیں، وہ خاطر آغاز کے مرحلے سے ہے، جب انسان کا نفس ایک خالی ڈبے کی طرح ہے جس میں کچھ بھی نہیں، اب یہ بھر رہا ہے آہستہ آہستہ، یا یہ شیاطین کی دی ہوئی چیزوں سے بھرے گا یا ملائکہ کی دی ہوئی چیزوں سے بھرے گا۔ ملائکہ سے عقل تعلق پیدا کرتی ہے، اور شیاطین سے جو تعلق ہے وہ انسان کی شہوات اور غضب اور شیطنت کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ماتحت ہیں تو ان کا شیطان ماتحت رہے گا، غالب نہیں آئے گا، اسے پکڑ کے انسان رکھ سکتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عقل اس کے ماتحت آ جائے، اسے کہتے ہیں عقل محدود، اسے عقل محدود کہتے ہیں، وہ جو شیاطین کے یا شہوت کے یا غضب کے ماتحت آ گئے، اسے عقل جزی بھی کہتے ہیں۔ یہ پھر عقل سے اسارت، جو اسیر ہو عقل، یہ غلام اور اسیر اور قیدی عقل، پھر یہ ان کے لیے کام کرتی ہے اور ان کے منصوبے بنا کے دیتی ہے۔ جیسے دہشت گرد یا سیاسی شیاطین وہ امتوں کی تباہ کاری کا منصوبہ بناتے ہیں، خاندانوں میں بہت سارے منصوبے بناتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہاں پہ ان کی عقل جو ہے وہ اسیر ہے، غلام ہے ان کی عقل۔ اس لیے سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے سیر و سلوک کے لیے جو اہم چیز بیان کیا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ روایات میں وارد ہوا کہ ہمسائے کا معیار کیا ہے، اپنے چاروں طرف پڑوسیوں سے 40 گھر پڑوسی کہلاتے ہیں۔ انسان کے گھر کے 4 اطراف ہیں، چاروں طرف 40 گھر کیا کہلائیں گے؟ مثلا دائیں طرف 40 گھر پڑوسی، بائیں طرف 40 گھر پڑوسی، اچھا سامنے
40 گھر پڑوسی، عقب میں پیچھے کی طرف 40 گھر پڑوسی کے لائیں گے. ادھر سے وہ پھر معنوی، اس کا ظاہری مطلب بھی قبول ہے ہمیں، لیکن ایک اس کی معنوی تفسیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا وجود گھر کی مانند ہے، اور اس کے آس پاس جو ہیں ہمسائے، ایک ہے عقل، ایک ہے شہوت، ایک طرف ہے غضب اور دوسری طرف ہے شیطنت، اور ان سے 40 منزل دور ہونا انسان نے. اگر ان چاروں سے 40 منزل دور نہیں ہوتا تو سیر و سلوک کا سفر نہیں طے کر پاتا. بالفاظ دیگر 40 سفر اگر ان سے دور ہو تو یہاں پر جو غضب کی حرارت پہنچتی ہے وہ انسان بناتی ہے. 40 منزل دور رہ کے اگر شہوت سے انسان استفادہ کرتا ہے تو انسان بناتی ہے. 40 سفر عقل محدود سے دور ہو، 40 منزل عقل محدود اور عقل جزئی سے دور ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ اس عقل کے مضرات سے بچ سکتا ہے. اسی طرح شیطنت ہے، وہ جو صرف اور صرف حیلہ بناتی ہے، بہانہ بناتی ہے انسان کے نفس کے اندر. 40 منزل دور ہونا چاہیے. لہذا اگر ایک انسان کے شہوت قریب آ کے وہ استفادہ کر رہا ہے، وہ شہوت اسے آہستہ آہستہ کیا کر رہی ہے؟ ضائع کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے. بالکل اسی طرح جیسے زیادہ پانی پودے کو دے دیں، یہ روایات ہماری کتب میں وارد ہوئی ہے کہ زیادہ کھانے سے وہی حال انسانی نفس کا ہوتا ہے، انسانی نفس کا، جسم کا نہیں، انسانی نفس کا زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے وہی حال ہوتا ہے کہ جو حال پودے کو زیادہ پانی دینے سے ہوتا ہے. پودا کیا ہو جاتا ہے؟ گل جاتا ہے سارا، اندر سے جڑیں گل جاتی ہیں، انسان بھی اندر سے گل جاتا ہے، ہمت، طاقت، ذائقہ، توانائی کچھ بھی نہیں رہتی. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ شہوت انسان کو کب فائدہ دے گی؟ 40 منزل دور رہ کے وہ استفادہ کرے. غضب کی حدت کب فائدہ دے گی؟ 40 منزل دور رہ کے استفادہ کرے. تو یہ عقل جزی بھی ادھر آ جاتی ہے، عقل جزی سے بھی جا کے 40 منزل دور ہوں. وہ جو عقل حجت ہے وہ آزاد عقل ہے، غلام اور اسیر عقل نہیں ہے. لہذا شہوات اگر غالب ہو، بالکل اسی طرح سے شہوات کو کہا جاتا ہے، خنزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے یا بکری سے، کیونکہ جو شہوات کے زیادہ رسیہ اور شوقین ہوتے ہیں یہ بہیمی زندگی بسر کر رہے ہیں، بہیمہ اسے کہتے ہیں. اور جو حالت غضب میں زندگی اکثر بیشتر بسر کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں درندہ، جو کبھی دوسروں کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کبھی مال پہ، کبھی جان پہ، مختلف طرح سے حملے کرتی ہے. درندہ بس ایک ہے بہیمہ اور ایک ہے درندہ. ان کو اپنے گھر میں وہ 40 منزل دور رہ کے گھر کی سلطنت میں رکھنا ہے، تب ان کی ہمسائیگی ہے، وَإِلَّا ہمسائیگی نہیں ہے، یہ تو قاتل بن جائے گا. لذت کی جو آگ ہے وہ تب انسان کو راحت دے گی جب 40 منزل دور رہے. اب آئے ادھر سے خواتر، چونکہ یہ خواتر کو کیچ کرتے ہیں. 40 منزل دور رہنا خود علم اخلاق بیان کرے گا کہ آپ مثلا شریعت کا ایک دائرہ کار ہے، پھر اس کے بعد آداب ہے، اخلاقیات ہیں، اس کے مراتب ہیں، مدارج ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. 40 منزل دور رہنے کی بات کی گئی ہے تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ خواتر کس کے ذریعے آتے ہیں؟ وہی شہوات اور غضب اور شیطنت، وہ جو بہانہ اور حیلہ گر صفت ہے انسان کے، وہ پکڑ کے کس کو لے کے آتے ہیں؟ خواتر کو. عقل اگر آزاد ہو پکڑ کے کس کو لے کے آتی ہے؟ الہام کو، یا قلب پکڑ کے الہام کو لے کے آتا ہے. آئے تیزی سے تھوڑا سا ہم چند نکات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں. الخاطر ينقسم الى ما يختلج بالبال من دون يكون مبدأ للفعل. خاطر تقسیم ہوتا ہے، ایک وہ ہمارے یختلج بالبال یعنی فوراً ہمارے ذہن میں کوئی چیز ابھرتی ہے اور وہ فعل کے آغاز کا سبب نہیں بنتی، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا انسانی وجود کے اندر علم ہے، علم کے بعد کیا ہے؟ رغبت یا نفرت، پھر ارادہ، اور پھر اعضاء و جوارح میں حرکت. یہ ہم سابقہ تکرار سے دروس میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ خاطر وہ علم کا سبب بنتا ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ ہے مبدا، جیسا کہ ہم نے غضب میں بھی دیکھا مبدا یہ ہے. تو یہ البتہ یہاں پہ جو ما یختلج بالبال،
جو ہمارے ذہن کے اوپر آ کے رونما ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ فعل کا مبدا نہیں بنا، وہ فعل کو اتنے ابھی علم میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ ہمیں ابھار دے ایک عمل کی طرف۔ وہی الامانی الکاذبہ والافکار الفاضلہ، یہ جو جھوٹی تمنائیں ہوتی ہیں، مثلا بچوں کے لیے سلانے کے لیے چھوٹا سا انہوں نے کوئی نظم وغیرہ بنائی ہوتی ہے، اور چاند جو ہے وہ ایک انسانی شکل کا منہ بنا کے بنایا ہوتا ہے۔ انسان اپنے سوچ میں سوچتا ہے کہ کاش میں بھی یہ چھوٹا بچہ ہوتا اور اس طرح سے آرام سے سو رہا ہوتا، کیا ابھی مجھے زحمت و محنت اٹھانے پڑ رہی ہے۔ یہ تمنائیں کاذبہ ہیں۔ اس طرح سے اور بھی ہے کہ کاش میں جوان ہو جاؤں، بوڑھا شخص انسان سوچے، جوان شخص اچانک سوچے کہ یہ جو باکمال افراد ہیں کاش میں ایک ہی آن میں وہاں تک پہنچ جاؤں، امانی کاذبہ ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ بس ابھی جو تقسیم کار ہو رہی ہے، یہ تقسیم کار کا پہلی تقسیم کار کیا ہو گئی؟ خیالات ایسے آتے ہیں انسان باہر سے اندر ڈالے جاتے ہیں، لیکن وہ انسان سے ابھی اتنی تاثیر پیدا نہیں کر رہے کہ عمل کو صادر کر دیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ جھوٹی تمنائیں اور فاسد افکار۔ دوسرا ہے کہ وہ خیالات جو اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ انسان میں ارادہ اور عزم کو جنم دے دیں۔ اس لیے ہر فعل سے پہلے خاطر ہوتا ہے، ہر فعل سے پہلے، اور وہ در حقیقت تمام کے تمام افعال کا سبب اور مبدا بنتا ہے، اور انسان میں رغبت کو اور عزم کو جنم دیتا ہے، نیت کو جنم دیتا ہے، اور یہ نیت انسان کے وجود میں اعضاء و جوارح کو جنم دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو آ گیا ایک پہلو سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل میں یا تاثیر ہوگی، اتنا علم خاطر ہے، یا خاطر جو آیا جو وارد ہوا ہے اتنا قوی ہے کہ اتنا قوی نہیں ہے کہ فعل میں تاثیر پیدا کرے۔ دوسرا اس میں ایک اور معنی کہ ہمارے پاس اگر خیر کے لیے کوئی خاطر آئے اور خیر کی سبب بنے تو ہم نے اسے کیا نام دیا تھا؟ الہام۔ اور اگر وہ شر کا سبب بنے تو وسوسہ ہم نے قرار دیا تھا۔ پہلا جو ہمارے پاس یہ بخش وسوسے اور الہام کو ہم الگ پڑھیں گے۔ ابھی ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ وہ خاطر جو نفس میں تاثیر برپا کرتا ہے، یا تاثیر برپا نہیں کرتا ہے، خاطر ہی یا تاثیر برپا کرے گا یا تاثیر برپا نہیں کرے گا۔ اس کی انہوں نے انواع کثیر انواع ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ کیا، دو یا تین کا تذکرہ کیا، وہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔